گے تو تب بھی اللہ کی طرف پہنچ جاؤ گے. تب بھی تمہارا ذہن یہ کہے گا کہ کوئی ہمارا مالک ہے، تب بھی تمہارا ذہن یہ کہے گا ہمارا کوئی خالق ہے، اور وہ مالک و خالق صرف ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے. ناظرین کرام، اس پارہ کے آخری ربع میں رب العالمین نے تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور 17 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ یہ کہہ دیں کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ ہدایت کے اس کام، ہدایت کی اس محنت کا کوئی معاوضہ انسانیت سے طلب نہیں کرتے. وہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ ہدایت کے ذریعہ ہیں. یہ انبیاء جو ہیں انہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بڑے کام کیے، بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑے امتحانات سے گزرے، بڑی مشکلات سے گزرے. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ انبیاء اور رسل ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں ہدایت کے راستے پر لے آئے. مگر اس ساری محنت میں ان کے دل میں کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں تھا کہ ہم نے ان لوگوں سے کچھ لینا ہے. ناظرین کرام، اس 7ویں پارہ کے آخری ربع میں رب العالمین نے مظاہر فطرت پر بھی گفتگو فرمائی ہے کہ دیکھو وہ اللہ رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو چھپا دیتا ہے، اور وہ اللہ جس نے سورج چاند ستارے تمہاری ہدایت کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ اللہ جس نے رات تمہارے سکون کے لیے اور دن تمہارے رزق کی تلاش کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ اللہ جس نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، بے شمار پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، بے شمار سبزیاں تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. آؤ اس اللہ کی طرف آ جاؤ جس اللہ کی ملکیت میں یہ سب کچھ ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد تم کیسے یہ کہتے ہو کہ جن جو ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں اور ملائکہ جو ہیں اس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ نظریات، یہ سوچ اپنے ذہنوں سے نکال دو. اس لیے نکال دو کہ وہ رب العالمین ان سب چیزوں کا مالک ہے اور یہ سب اس کی مخلوق ہے، اور جو مملوک اور مخلوق ہوتا ہے نہ وہ شریک ہوتا ہے نہ وہ اولاد ہوتی ہے. پارہ کے رکوع میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی میں امن و سکون اور سلامتی کے لیے ایک بڑا ہی اہم اصول بیان فرمایا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. فرمایا کہ تم کسی کے معبود کو برا نہ کہو، کسی کے معتقدات کو برا نہ کہو، کسی کے الہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ تم اگر کسی کے الہ کو اور کسی کے معبود کو برا کہو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے معبود برحق کو، تمہارے الہ برحق کو برا کہے گا. رہی بات کہ عقائد پر تنقید اور عقائد کی توضیح کے لیے گفتگو کرنا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جارحانہ انداز سے، گستاخانہ طریقے سے کسی کے معبود کے بارے میں گفتگو نہ کرو. اس لیے کہ اگر یہ رویہ اور یہ روش تم اختیار کرو گے تو گویا تم دوسروں کو راستہ دیتے ہو کہ وہ تمہارے معبود برحق کی اہانت کرے. گویا نہ تم کسی کے معبود کی اہانت کرو تاکہ کوئی تمہارے معبود کی اہانت نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے، یہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے، یہ اصول ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ معاشرہ انسانی میں مذہب کی بنیاد پر امن اور سکون اور سلامتی اسی صورت قائم رہ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہیں اور دوسروں کے عقائد کو مت چھیڑیں اور دوسروں کے معبود اور معتقدات کی اہانت نہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے امن اجتماعی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کشف